وہ تو دخول کے وقت کیا دعا پڑھا، اور خروج کے وقت بمانا خارج ہونے کے بعد، بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد میدان میں گیا ہے تو اس جگہ سے آب دست وغیرہ لینے کے بعد، صفائی کے بعد جب وہاں سے ہٹا تو کیا دعا پڑھے؟ حدثنا محمد بن حمید بن اسماعیل، یہ حمید شاید خط ناسخ سے ہے، ورنہ محمد ابن اسماعیل بخاری ہے نا، یہ محمد بن اسماعیل بن حمید، یہ حمید، یہ خط ناسخ سے آ گیا، محمد ابن اسماعیل البخاری۔ حدثنا مالک بن اسماعیل عن اسرائیل عن یوسف بن ابی بردہ عن ابیہ ابی بردہ بن ابی موسیٰ الاشعری عن عائشة الصدیقہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء، تو دعا پڑھتے غفرانک، بعض روایتوں میں ہے الحمد للہ الذی عافانی، الحمد للہ الذی انقذنی من العذاب وعافانی، مختلف روایتیں جیسے دخول کے وقت کی ہیں، ایسے ہی بیت الخلاء سے نکلنے کے وقت کی بھی دعائیں مختلف وارد ہیں۔ الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، یہ بھی مختلف۔ غفرانک یہ منصوب ہے، یا تو مفعول مطلق ہے، یعنی اغفر غفرانک، اے اللہ اپنی مغفرت خاص عطا فرما، یا مفعول بہی ہے غفرانک، اے اطلب غفرانک، اسأل غفرانک، تیری بخشش کی طلب ہے۔ اس لیے کہا کہ اتنے وقت تک تیرے ذکر سے زبان خاموش تھی، تو یہ کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی، مولا اسے بخش دے۔ یا غفران یہ کفران کے مقابل میں ہے، یعنی غفران بمعنی شکران، اے اللہ تیرا شکر ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے کھانا کھلایا، پھر اس کو ہضم کیا، بدن کی قوت بنایا، فضلات کو نکال دیا، یہ بڑی تیری نعمت ہے، اس پر تیرا شکر ہے۔ یہ بھی ہے۔ ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ غریب ہونا حسن کے منافی، غریب کا مطلب یہ ہوا کہ راوی کا تفرد ہو گیا، تو یہ حسن یا صحت کے منافی نہیں ہے۔ اور وہ تفرد کیسے ہے؟ کہتے ہیں لا نعرفہ الا من حدیث اسرائیل عن یوسف بن ابی بردہ، یہی تفرد ہے۔ اور ابو بردہ یہ کون؟ ابو بردہ بن ابی موسیٰ، ان کا نام تھا عامر بن عبداللہ بن قیس الاشعری۔ اور امام ترمذی اس کا تفرد یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ ولا یعرف فی ھذا الباب الا حدیث عائشہ، صرف ام المومنین عائشہ صدیقہ ہی کی روایت اس سلسلے میں ہے، اور کوئی روایت نہیں۔ اس لیے فی الباب عن فلاں، یعنی گویا کہ دفع دخل مقدر ہے کہ اور جگہوں پہ تو کہا فی الباب عن فلاں عن فلاں، اس میں کیوں نہیں کہا؟ تو کہتے ہیں اس سلسلے میں صدیقہ کی روایت کے علاوہ کوئی روایت نہیں جانی گئی، تو یہ امام ترمذی اپنی معلومات کا ذکر فرماتے ہیں، ورنہ بعض میں محدثین نے بہت ساری اور روایتوں کا بھی ذکر کیا اس سلسلے میں۔
5 روایتوں کا ذکر بعض محققین نے مزید کیا ہے۔ حضرت انس کی روایت ہے ایسی ہی دعا پڑھنے کے لیے بیت الخلاء سے نکلنے، جس کو امام ابن ماجہ نے اپنے سنن میں ذکر کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری کی روایت ہے اس سلسلے میں، جس کو ابن سنی نے عمل الیوم واللیلہ میں ذکر کیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، دارقطنی نے سنن میں ذکر کیا۔ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، اس کو بھی ابن سنی نے عمل الیوم واللیلہ میں ذکر کیا۔ سہیل بن خیثمہ کی روایت ہے، جیسا کہ محدث ابن جوزی نے العلل المتناہیہ میں ذکر کیا۔ یہ 5 صحابہ سے مزید روایتیں اس سلسلے میں ملتی ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی حدیث کسی مخصوص سند کے حساب سے اس میں غرابت آتی ہے، تو یہ اس کی صحت یا اس کے حسن ہونے کے منافی نہیں ہوتی۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔